جو ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے فلانتھراپسٹ رفائی عام کرنے والے عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہی تھی. میں آج یہاں پہ چل کے آیا ہوں، ایک تو ان کو بتانے کے لیے کہ پاکستان کے لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، دوسرا کہ ان کا جو پچھلے دنوں نقصان ہوا ہے اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ساری قوم جو ہے وہ ان کا نقصان نہیں، وہ قوم کا نقصان ہے، اور ہم اس واقعے کی بہت مذمت کرتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. عبدالستار صاحب، آپ نے ایک جگہ کہا کہ میری خواہش تھی کہ پاکستان سے غربت دور ہو. وہ غربت دور نہیں ہے. جب دولت کی تقسیم غلط ہوگی تو انسان میں چاہے کہ دولت کی تقسیم جب غریبوں کا حق دے، پیار سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں. ختم دنیا میں جانے بڑے بڑے انقلابات لوگوں کو غریبی ختم کرنے کے لیے بہت بڑی بلا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹیپس اٹھائے جائیں کہ یہ غربت ختم ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دولت کی یہ تقسیم جو ہے، ایک تو ہمارے پاس اپنا اسلام کا نظام ہے جس میں دولت امیروں سے غریبوں کی طرف جاتی ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، سادگی کا نظام ہے. ایک ویسٹرن نظام ہے جہاں پہ ٹیکسیشن ہے. آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری سوسائٹی میں لوگ جو ہیں برابری پہ آئیں گے اور غربت ختم ہوگی؟ یعنی آپ اسلامی نظام کو ہی بہتر نظام سمجھتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہی سادگی کے ساتھ، جس طرح آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک انٹرویو میں آپ نے بتایا تھا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے یا کبھی کبھی دو ہوتے ہیں، اسی میں گزارا کرتا تھا. صاحب، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے خواہش پیدا نہ ہوئی کہ میں بھی اس سسٹم کا حصہ بنوں اور کسی طریقے سے پولیٹیکلی کسی پارٹی کے ساتھ مل کے یا اپنی پارٹی بنا کے ان مسائل کو میں دور کروں؟ خونی انقلاب یعنی بلڈ شیڈ کے بغیر ریفارم کے ذریعے کوئی کام نہیں تو موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں، ان میں آپ کسی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی روشنی ہو جو اس کے اوپر چل کے ریفارم کے ذریعے کوئی بہتر چل سکے؟ عمران خان صاحب آج کل بڑی غربت کی بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہو، بزنس ادھر آئے، اور زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان. نعرہ بھی یہ لگاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے پاس اگر یہ عمل کریں تو ریفارم کے ذریعے بھی غربت دور ہو سکتی ہے؟ ان میں نسبتاً آپ کو کون سا لگتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جس میں آپ کو امید نظر آتی ہے؟ اچھا، مجھے تو کسی میں امید نہیں ہے. بولنا الگ چیزیں، عمل کرنا الگ چیزیں. میری زندگی میں ہمیشہ ایک جوڑے تھے، کبھی کبھی اس کا جوڑا. اچھا صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے شروع میں کام کیا، آپ نے ایک تنظیم کے تحت کام کرتے تھے، پھر آپ کے اور ان کے کچھ اختلافات ہو گئے، تو ایک جگہ آپ نے کہا کہ میں جب چندہ مانگتا تھا خارا دار ادھر جا کے، بڑی مجھے مایوسی ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ کا ہے نیٹ ورک ہے، وہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، کتنے ہزاروں آپ کی ایمبولینسز ہیں، اور کتنے آپ نے 30,000 کے قریب تو آپ نے بندے اپنائے ہیں، اب کیا کچھ لوگ آپ سے تعاون کرتے ہیں؟ جب چھوٹا طبقہ تو مجھ سے تعاون کرتا ہے، ٹھیک، بڑے طبقہ میرے خریدا میں نہیں آتا. چوری جگہ چوری
ترقی لگے گیا ان کو انسانیت کا دکھ پتا نہیں تھا انسان کا دکھ انسان کیا پریشان یہ بس اپنی دولت کے مدن میں یوز کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نافع و ناس آدمی کو آپ نے لوگوں کے لیے اتنے کام کیا اتنی خدمت کی, آپ اندر سے اطمینان محسوس ہوتا ہے کسی کی خدمت کا, کیا لذت ہوتی ہے؟ مجھے جتنا پاکستان میں بنا اور نیا کرنا پڑتا چھوٹی سی تھی, آج اللہ کے بدل سے میں کمرے میں پڑھنے کے لیے پڑھنے کا مجھے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن میں نے وہ انسانیت کا پتا کیا اچھا ہے, لیکن میں سنتوش سیٹسفائی غریبی ختم کرنا. کیوں دکھی ہیں؟ بس یہی کہ غریبی ختم نہیں ہوتی, غریب کے دکھ ہوتے ہیں پریشان حالت میں ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پوری خون کھٹی ہے ان کے پاس. جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے یہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے. میں ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دور دراز کے علاقوں میں آپ کی فاؤنڈیشن کو, ویلفیئر ٹرسٹ کو پیسے دینا چاہتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ کیوں نہیں کوئی 20 روپے کا پیکٹ کرتے, کوئی SMS کے ذریعے آپ 20 روپے کی ڈیمانڈ کریں تاکہ کوئی گلگت میں بیٹھا ہو, کوئی لاہور میں بیٹھا ہو, کوئی کوئٹہ میں بیٹھا ہو جہاں پہ سینٹرز نہیں ہیں, تو وہ بھی آپ کو اسٹوڈنٹ ہو تو 20 ہی کتنی چھوٹی سی رقم ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بنا تھا تو مٹھی بھر آٹا اسکیم چلی تھی تو کتنی وہ کامیاب ہوئی تھی. تو یہ کوئی کبھی کسی وقت آپ کا یہ کوئی ہے ارادہ کہ آپ کو اس طرح کا ایک اپیل سی کریں کہ بھئی آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو غریب ہیں 20 روپے تو غریب ہی دے رہے ہیں, تو کوئی SMS کے ذریعے یا کسی بینک کی برانچ کے ذریعے آپ تک پیسے آپ تک پہنچ جائے. ہر آدمی جو ہے وہ 20 روپے SMS کرے اور آپ کو پہنچا دے. میرا فاؤنڈیشن سیاحتین سے لے کر نگر پاس کر ٹھیک ہے, لاہور سے لے کر آج 50 کلومیٹر کے پکڑی ایمبولینس کھڑی ہے, وہاں ڈاکٹر ملتا ہے تو ڈاکٹر کو بتا دیتا ہوں, جنرل دوسرا دیتا ہے. یہ لوگ فاؤنڈیشن کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, بس بڑا طبقہ مجھے ساتھ دیتا ہے, بڑا طبقہ ساتھ دے. نہ اس کے ساتھ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پیچھا ہوا طبقہ جو میرا ساتھ دے رہا ہے اللہ کا کرے. میں نہیں نکالتا ہوں مجھے لاکھوں کی ضرورت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ساری توجہ ہے وہ بیماروں پہ اور پھر اس کے بعد جب وہ فوت ہو جائیں اس کے اوپر ہے یا صحت کے اوپر ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ میرا دکھ ہے کہ پاکستان میں غربت ختم نہیں ہوئی. اس کے لیے آپ نے خود عملی اقدام تو نہیں کیا. اچھا میں خاص طور پہ تھر پہ کوئی ہمیں آپ کا حصہ نظر نہیں آ رہا. ایسا سب میں میرے ساتھ چلے اچھا بنے ہوئے بنے, اور وہاں پہ ہر کام جہاں بھی ایسے علاقے ہیں کرکٹ میں میرا ملے گا سینٹر, میں میرا سینٹر ملے گا, وہاں میں اکٹھا کر کے پانی استعمال کرتا ہوں, لوگوں کو اپیل بھی کرتا ہوں, لوگ مجھے تعاون بھی کرتے ہیں, کسی کو بات نہیں ہے امیر طبقے کچھ کرو, امیر طبقہ مجھے نہیں چاہتا. سینٹر کے علاوہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ سے کوئی تعاون کرنا چاہے سینٹر کے علاوہ, کسی بینک کی کوئی برانچ, کوئی اس کا اکاؤنٹ نمبر,
یا کوئی SMS کے ذریعے آپ کو پیسے بھیجنا چاہے، ایسا کوئی نظام نہیں؟ ایسے ہی پیسے بھیجنا مجھے بھولتے نہیں، غریب کرتا مسکین کرتا. اچھا ایک صاحب آپ آرام کر رہے تھے، آپ کو ڈسٹرب کیا، بہت شکریہ. بند کر رہی تو باتیں اور